السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ویڈیو بنانے کا سلسلہ شروع کیا تو میرے دوست، چاہے وہ سعودی عرب میں رہتے تھے، دبئی میں رہتے تھے، بحرین میں رہتے تھے، کویت میں رہتے تھے، قطر میں رہتے تھے، عمان میں رہتے تھے، پاکستان کے تو ہر شہر میں جہاں جہاں میرے دوست ہیں، سب نے اس کو پسندیدگی سے اس کی طرف رائے دی، اپنی مشورے دیے۔ اور خاص طور پر میرے سمدھی پرویز بھائی، جو اپنے علاقے کے سرگرم سماجی کارکن ہیں، اپنے علاقے میں لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کسی کو دوا دلوا دی، کبھی کسی کو راشن دلوا دیا، کسی کا گھر بنوا دیا، کسی کو کپڑے دلوا دیے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اقبال بھائی، کیوں نہ ہم ایسی ویڈیو بنائیں جس سے ہم لوگوں کو اچھا پیغام دیں، اچھا میسیج دیں، کچھ ان کی بھلائی کے لیے کام کر سکیں۔ میں نے سوچا یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ بات میرے دل کو لگی، لہٰذا میں آج ایک ایسے موضوع پر اپنی ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جو تقریباً ہر جگہ عام ہے، چاہے وہ پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر کا کوئی ملک ہو۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے طلاق۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ اپنی بات کا آغاز کہاں سے کروں، کیسے کروں، کیونکہ جب میں اس پر لکھنے کے لیے قلم اٹھاتا ہوں تو یقین کرو مجھ سے لکھا نہیں جاتا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بیٹی کو اس درد سے نہ گزرنا پڑے، اس کا گھر نہ ٹوٹے۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، جس گھر میں بھی وہ جائیں وہاں خوشحالیاں لے کر آئیں، اور وہ ان کی وجہ سے اس گھر میں برکتیں آئیں، اس گھر میں لوگوں کی ترقی ہو، اور کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کیسی بہو لے آئے، دیکھا سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے، اسے یہ نہ سننا پڑے۔ کسی بھی انسان کے لیے اپنی شادی ختم کرنے کا فیصلہ آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کو بھی سوچا آپ نے؟ اتنا مشکل فیصلہ آخر کیوں اس نے کیا؟ ایسی کیا نوبت آئی تھی؟ ایسا کیا ہوا تھا؟ لیکن دوستو، ہم نے دیکھا ہے جب دلہن کو رخصت کیا جاتا ہے تو اس کے گھر والے، اس کے رشتے دار، اس کے دوست اس سے کہتے ہیں ڈرنا نہیں، دبنا نہیں، اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینا۔ اور یہی نہیں، دوسرے دن صبح آ کر دلہن کے گھر والے دلہن سے پہلا سوال ہی یہ کرتے ہیں تمہارے سسرال والے کیسے ہیں، ان کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے۔ بس یہی سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یہی سے بات خراب ہوتی ہے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ شادی کرنا جتنا مشکل کام ہے نا، اس سے زیادہ مشکل کام اپنی شادی کو ختم کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ آسانی سے نہیں لے سکتے آپ، بہت سوچنا پڑتا ہے۔ اور ہاں، یہ ضرور ہے کہ آپ کے دوست، آپ کے گھر والے، وہ بعض اوقات آپ کو بدگمانیوں میں، غلط فہمیوں میں دلہن کی طرف سے کرتے ہیں، اور دلہن والے دلہا کی طرف سے کرتے ہیں، یعنی بات دونوں طرف سے ہوتی ہے، لیکن اسے ختم ہونا چاہیے۔ ایک اخباری اطلاع کے مطابق بحر الکاہل میں گوام ایک چھوٹا سا ملک ہے، سب سے زیادہ طلاقیں دنیا میں وہاں ہوتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر روس آتا ہے، تیسرے نمبر پر ڈینمارک، اور آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے کم طلاقیں ملیشیا میں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جھٹ منگنی پٹ بیاہ نہیں ہوتا، لڑکا اور لڑکے دونوں اپنے خاندان سے، رشتے داروں سے، کوٹ سے، ماہر نفسیات سے، ڈاکٹروں سے، سب سے مشورہ کرنے کے بعد شادی کرتے ہیں۔ اور اگر کبھی نوبت ایسی آ بھی جائے تو وہ تمام، دونوں خاندان، تمام رشتے دار، تمام دوست مل کر اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور گھر پھر سے آباد ہو جاتا ہے، دونوں پھر خوشحال ہو جاتے ہیں، دونوں پھر اپنی زندگی کو شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوستوں، ملیشیا میں جب لڑکی کو رخصت کیا جاتا ہے تو لڑکی کے ماں باپ کہتے ہیں بیٹا، اب تمہارا گھر تمہارا سسرال ہے، تمہارے سسر اور تمہاری ساس اب تمہارے ماں باپ وہی ہے، اور کبھی ان سے لڑنا نہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کی عزت ایسے ہی کرنا جیسے تم اپنے ماں باپ ہی کرتی ہو، ان کے کھانے کا، ان کی دواؤں کا، ان کے آرام کا تمہیں کو خیال رکھنا ہے، کیونکہ تمہارا گھر اب وہی ہے۔
دوستوں، برطانوی اخبار کے مطابق، سرکاری عدد و شمار کے مطابق، برطانیہ میں 2016 میں 62% خواتین نے طلاق کے لیے کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ ہمارے یہاں بھی یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی ایک وجہ نہیں ہے، بہت ساری وجوہات ہیں۔ کراچی سٹی کورٹ میں ہر سال تقریباً 15,000 طلاق اور خلا کے کیس دائر ہوتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں، اللہ کرے اس میں کمی آئے، اور نہ صرف کمی آئے بلکہ یہ ختم ہو جائے، کیونکہ کسی کا گھر ٹوٹنا، کسی کا گھر ختم ہونا، کسی کے رشتے ختم ہونا، یہ بہت بری بات ہے۔ یقین کرو، جب کسی بیٹی کی طلاق ہوتی ہے تو پورا خاندان غمزدہ ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اس خاندان میں مر گیا ہے۔ ہر چہرے پر اداسی اور غم کے آثار نظر آتے ہیں، کوئی چہرہ ہنستا مسکراتا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ کراچی کی ایک صحافی خاتون نے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ ہمارے یہاں بیشتر رشتے استخارے کے بھیٹ چل جاتے ہیں۔ مثلاً وہ استخارہ کراتا ہے اور اس میں ذرا سا بھی منع آتا ہے، لیکن وہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ سوچ کر نہیں لڑکا اچھا ہے، کماتا ہے، خوشحال ہے، خوبصورت ہے، انسان ہے، لیکن ان کے دل میں ایک کھٹکا تو رہتا ہی ہے کہ کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہو گئی، کہیں ہم نے جلد بازی میں فیصلہ غلط تو نہیں کر لیا۔ اور وہی کھٹکا، وہی بات ان کے دل میں آہستہ آہستہ گھر کرتی رہتی ہے۔ امریکہ میں ایک شخص نے ایک نجومی کو اپنا ہاتھ دکھایا۔ نجومی نے اس کا ہاتھ دیکھ کر کہا، تمہارے ہاتھ میں قتل کی لکیر ہے، تم قتل کرو گے۔ حالانکہ جس شخص نے اپنا ہاتھ دکھایا تھا وہ بہت بزدل تھا، ڈرپوک تھا، لوگوں سے بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن ہاتھ دکھانے کے بعد وہ گھنٹوں سوچتا رہتا، رات بھر جاگتا رہتا، کیا میں قتل کروں گا، کیا میں قاتل ہوں؟ دوستوں، وہ نفسیاتی مریض بن گئے اور آخر اس نے اسی نجومی کو قتل کر دیا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں، اپنی بیویوں کی غلطیوں کو، ان کی نادانیوں کو نظر انداز کرتے رہو، کیونکہ عورت مرد کے مقابلے میں کم سمجھدار ہوتی ہے، وہ جذباتی ہوتی ہے، بہت جلدی فیصلے کرتی ہے۔ لیکن آپ تو سمجھدار ہو۔ سعودی عرب کی ایک صحافی خاتون نے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ آج کی عورتیں انٹرنیٹ، موبائل فون، فلموں اور ڈراموں کی وجہ سے اپنے شوہر سے بدتمیزی کرتی ہیں، اونچی آواز میں باتیں کرتی ہیں، لڑتی جھگڑتی ہیں، اور ڈرامے کے ہیروئن کی طرح اپنے شوہروں کو دبانے کی کوشش کرتی ہیں، اور یہی بات بڑھتے بڑھتے پھر طلاق تک پہنچتی ہے۔ سعودی صحافی خاتون کہتی ہیں کہ عورتوں کو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے، ہمارے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ مرد کماتا ہے لیکن اس کے باوجود اپنی بیوی سے کم مہنگے کپڑے پہنتا ہے، اپنی بیوی کو اچھے زیورات پہناتا ہے، اچھے کپڑے پہناتا ہے، اچھی چیزیں لے کر دیتا ہے، لیکن وہ اپنے لیے ایسا کچھ نہیں کرتا۔ دوستوں، طلاق کے لفظی معنی ہیں چھوڑ دینا، علیحدہ ہو جانا، ختم کر دینا، اور اس بات کو کسی بھی مذہب میں، کسی بھی فرقے نے، کسی بھی قبیلے نے پسند نہیں کیا، اچھا نہیں سمجھا، کیونکہ صرف میاں بیوی الگ نہیں ہوتے، دو خاندان الگ ہو جاتے ہیں، ان میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں، وہ پوری زندگی مرنا جینا ختم کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی دکھ درد میں نہیں آتے، یہاں تک کہ موت میں بھی نہیں آتے۔ تو آپ سوچیں کہ یہ اچھی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں، طلاق اسلام میں جائز تو ہے لیکن ناپسندیدہ۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے انبیاء کرام نے، ہمارے صحابہ نے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پسند نہیں ہے کہ کسی کا گھر اجڑے، کسی کا گھر برباد ہو، کسی کے دل ٹوٹے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ طلاق سے صرف دو میاں بیوی الگ نہیں ہوتے، دو خاندان الگ ہو جاتے ہیں، اور ان سے جڑی بہت ساری باتیں، بہت سارے لوگ سب الگ ہو جاتے ہیں۔
کتنے دکھ اور درد کا وہ مقام ہوتا ہے، آپ سوچیں ذرا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں کو غصے پر قابو پانا چاہیے، غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اگر شوہر ناراض ہو تو بیوی خاموش ہو جائے، بیوی ناراض ہو تو شوہر خاموش ہو جائے، اور دونوں کو ایک دوسرے کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ اور لڑائی صرف چند منٹوں یا چند لمحوں کے بعد پھر دونوں ایک دوسرے سے ویسے ہی ہو جائیں جیسے پہلے تھے، یہی اچھی بات ہے۔ ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے، ہمارا اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ، ایک دوسرے سے نفرت کرو، ایک دوسرے کو طلاق دو۔ ہمارے اسلام میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے اسلام میں طلاق جائز ہے، لیکن طلاق وہ ہوتی ہے جو ایک مرد اپنی بیوی کا نام اس کی ولدیت کے ساتھ لے کر اللہ کو گواہ بنا کر اور دو گواہوں کو اپنے سامنے رکھ کر پھر طلاق کر، صرف غصے میں آ کر طلاق طلاق دی طلاق دی طلاق دی، طلاق نہیں ہوتی۔ اسے کسی بھی علماء کرام نے کسی بھی فرقے نے جائز یا صحیح نہیں کہا۔ ہمیشہ ہمیں اپنے غصے پر قابو پانا چاہیے، کیونکہ غصہ ہی وہ چیز ہے جو حالات کو بگاڑتا ہے، حالات کو خراب کرتا ہے، دلوں میں نفرتیں پیدا کرتا ہے، دلوں کو توڑتا ہے۔ ایک امریکی ماہر نفسیات بیدی کا کہتی ہیں عورتیں ڈرامے اور فلموں سے بہت جلد متاثر ہوتی ہیں، اور خاص طور پر وہ عورتیں جو ملازمت پیشہ ہوتی ہیں، خود مختار ہوتی ہیں، آزاد ہوتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ شوہر بس ان کے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ جو ان کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ وہ جب چاہتی ہیں اسے چھوڑ دیتی ہے، جب چاہتی ہیں اسے اپنا لیتی ہیں۔ یہی فرق دوسرے مذاہب میں اور اسلام میں ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ امریکی ماہر نفسیات بیدی کار کہتی ہیں طلاق یافتہ عورت کو معاشرے میں نہ عزت ملتی ہے، نہ اسے وہ مقام ملتا ہے جو ایک عام عورت کو ملنا چاہیے یا ملتا ہے۔ ماہر نفسیات بیدی کار کہتی ہیں طلاق اچھی چیز نہیں، کسی مذہب میں اچھی چیز نہیں، کوئی مذہب اس کو اچھا نہیں کہتا۔ حیدرآباد دکن کی خاتون صحافی فاطمہ اپنے مضمون میں لکھتی ہیں کہ عورتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مرد کا گھر میں وہی مقام ہوتا ہے جو ریاست میں سربراہ مملکت کا ہوتا ہے۔ جس طرح ایک ریاست کا مالک سربراہ مملکت ہوتا ہے، اسی طرح گھر کا مالک مرد ہوتا ہے۔ لیکن ہماری عورتیں اس ریاست کے خلاف، اس سربراہ کے خلاف ہر وقت محاذ آرائی میں رہتی ہیں، جو کہ غلط ہے۔ خاتون صحافی فاطمہ آگے چل کر لکھتی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو مقام مرد کو دیا ہے، عورت کو اس کا احترام کرنا چاہیے، اور جب تک وہ احترام نہیں کرے گی تب تک مثالی خاندان اور صحت مند معاشرہ تشکیل نہیں پائے گا۔ دوستوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر کیجیے، اپنے دوستوں کو بھیجیں، لیکن پلیز آپ مجھے اپنی رائے سے مطلع ضرور کرتے رہا کریں تاکہ میں بہتر سے بہتر ویڈیو بنا سکوں۔ میری کوشش تو یہی ہوتی ہے، لیکن جب میں آپ کی رائے، آپ کے مشورے دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، یہ اچھا لگتا ہے اور مجھے ایک راستہ ملتا ہے، مجھے لکھنے کا حوصلہ ہوتا ہے، اور نئے نئے ٹاپک، نئے نئے مضامین میرے ذہن میں آتے ہیں۔ بعض اوقات تو میرے وہ دوست جو اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کوئی نہ کوئی جملہ ایسا لکھ دیتے ہیں کہ جو میرا موضوع بن جاتا ہے اگلی ویڈیو کے لیے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پلیز آپ مجھے اپنی رائے سے مطلع کرتے رہا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔